السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکم یا شفیع المذنبین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللمشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہماری رمضان المبارک یہ 18ویں شب ہے۔ اللہ باقاعدگی سے میں اور آپ اللہ کے کرم سے دین متین، قرآن مجید کا علم، فقہ کا مختصر سا علم اور اصلاح کا بیان ہم سماعت کر رہے ہیں ان دنوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں پورا سال نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، انشاءاللہ کل کا بھی درس قرآن ہے، اور کل ہمارے دعا کیجیے، ہمارے اویس بھائی جو ہر ویکینڈ پہ انتظام کرتے ہیں تقسیم نیاز غوثیہ۔ حالانکہ تقسیم نیاز رمضان ہونا چاہیے، مطلب وہ رمضان ہی سمجھے، لیکن بڑے اچھے اہتمام سے ہوتا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ وہ آپ کل ٹھہریے گا اور نیاز کو تعاون فرما کر، تناول فرما کر یہاں سے جائیے گا۔ آیت کریمہ 2 میں نے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بڑا، بلکہ کچھ مسئلے جو ہم سیکھیں گے یہاں آج، اور جو بڑے گہرے ہیں، اچھے لوگوں کو علم نہیں ہوتے، سچی بات، یعنی اچھے سے مراد یہ کہ اچھے دیندار نہیں جانتے، بلکہ علم والے بھی نہیں سمجھتے اس بات کو اور حجت کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں گے کہ وہ کیا مسئلے ہیں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ ترجمہ: وہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، دیکھیں یہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں قرآن پاک۔ اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، یعنی یدخلوہا الا الخائفین، ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دوسری آیت کریمہ 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نکات پر مقررہ وقت میں گفتگو کریں گے۔ آج تو درس آج تو لوگوں نے اجازت دی ہوئی ہے نا کہ تو تھوڑا سا بڑھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، درس قرآن تو تھوڑا بڑھ جائے تو ہضم ہونا چاہیے الحمدللہ، یعنی یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے قرآن کا مہینہ ہے، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کوشش کریں کنز الایمان شریف، خزائن العرفان، یہ تفسیر نعیمی، یہ تینوں کہیں سے حاصل کریں، ہو تو بہت اچھا ہے۔ روزانہ اب آپ پڑھتے ہیں آدھا پارہ، 2 پارہ، 4 پارہ، میں چھوڑنے کو نہیں کہتا، پڑھنا آپ کو وقت ہو تو، لیکن یہ تفسیر 1 رکوع 2 رکوع کی لازمی پڑھیں، کم از کم چلے۔ پورا سال تو نہیں پڑھ پا رہے، کیا ہو گیا اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھ پا رہے، یہ تو میرے کو نہیں معلوم، لیکن رمضان میں تو آپ کا توجہ ہو رہی ہے نا قرآن پہ، تو آپ تفسیر پڑھیں۔ خدا گواہ آپ یہ دیکھیں ہمارے 15 منٹ کے اندر مجھے فکر ہوتی ہے کہ 20 منٹ نہ ہو جائیں، ایک بات ہے، تو آپ تو اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں نا، یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں۔
تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ایک مہینے میں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ اب بہت سی چیزوں کو سیکھ جائیں گے اس قرآن پاک سے. دیکھیے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ومن اظلم ممن, اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. یہ آیات مفسرین فرماتے ہیں بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی, جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کو جنگجوؤں کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا, ان کی بیوی بچوں کو قید کر لیا, توریت کو جلا دیا, بیت المقدس کو ویران کر دیا, اس میں نجاستیں ڈالیں, خنزیر ذبح کیے. یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانے میں رہا, یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آزاد کیا تب جا کے معاملہ وہ. اور آج کل بھی آج حالات دیکھ رہے ہیں نا آپ, اللہ مسلمانوں پہ رحم فرمائے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 آدمی بڑے نیک ہیں, 3 آدمی بڑے نیک ہیں, 10 آدمی ایسے ہی ہیں, تو وہ 3 آدمی سوچیں میں تو کچھ نہیں, میں تو نمازی ہوں. لیکن جب لوط علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوا تھا, وہ ہزاروں کچلے گئے نا, اس میں کچھ نیک بھی تھے, ایسے نہیں تھے کہ سارے کے ساری بدکاری میں تھے سب. اللہ نے فرمایا پھر تمہارا بھی ڈیوٹی تھی, تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی, کس کے خوف میں تھے تم؟ کچھ تو آواز اٹھاتے. لیکن ہم آج کل کا زمانہ مصلیحت والی بات, سائڈ لو اور کچھ نہیں. لیکن دین یہ ہمیں نہیں کہتا سائڈ لینے والی بات. اللہ اکبر, ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا میرے دوستوں بزرگوں. یہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اس نے یعنی مسلمانوں کو ویرانی پیدا کر دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا دوبارہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی, جنہوں نے ابتدا اسلام میں حضور علیہ السلام اور آپ صحابہ اکرام کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا, یعنی روکتے تھے وہ. اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع بھی کیا. جب حج پہ ہم گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے عمرے کی میں. تفسیر خازن. اب آگے فرمایا این یذکرا, کہ ذکر کیا جائے. ذکر میں نماز, خطبہ, تسبیح, واعظ, نعت شریف, صالحین کا ذکر, حالات کا بیان سب داخل ہے ذکر اللہ کو اندر. ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے, یہ تو طے ہو گیا نا بات, ہر جگہ ہی برا ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں. اللہ اکبر, ہمیں تو مسجد میں منع کیا جا رہا ہے نا. آپ سنتے ہوں گے نماز کے بعد ابھی تک اس میں آئے گا انشاءاللہ, میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی لے آؤں وقت کے حساب سے, بھلے نہ آپ کو 5 منٹ زیادہ ہوں, لیکن وہ ضروری ہے. اس لیے کہ آپ جب دیکھیں آپ کلمہ پڑھتے ہیں نماز کے فوراً فرض کے بعد, اس پہ بھی اعتراض ہوتے ہیں, کتابیں لکھ دی گئی ہیں, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, چلا کے کلمہ پڑھتے ہیں. آپ نے سنتے ہی ہوں گے, آپ نے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نادان ہو, بالکل علم ہے, آپ بیانات بھی سنتے ہوں گے اسے الٹے سیدھے کہ کلمے نماز کے بعد آواز نہیں کرنی چاہیے بلند. اس میں کس حد تک کیا یہ مفتیان بڑے بڑے آج سے 1400 برس پہلے مفسروں نے جو بات ہمیں بیان کی وہ سنی ہے آج انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو تفصیل سے. اب آگے کیا فرمایا کہ یہ مطلب ہر چیز جائز ہے پڑھنا, لیکن مسجدوں میں خصوصاً اسی لیے کام کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو. مسجد کو کسی طرح سے بھی ویران کرنے والا ظالم ہے. بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے, مسجد کے تعمیر کرنے سے روکے, مسجد یا کسی حصے پہ قبضہ کرنے والا, مسجد کو ذاتی استعمال میں لینے والا, مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کر دینے والا, یہ سب لوگ اسی آیات کی وعید میں آتے ہیں. ومن اظلم ممن, وہ ظالم ہیں اللہ کی نظر میں. سمجھ گیا آپ کتنا بڑا احساس ہے اس بارے میں. فتاوی رضویہ شریف امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنبی یعنی جن پر غسل فرض ہے, منہ کی بدبودار, لہسن, پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو, اسے روکنا اس میں داخل نہیں. مطلب آپ کسی کے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ ہو جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو کس قسم کی, جو میں نے بیان کی ابھی, اس کو روک لیں تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. وہ تو آپ کسی اور وجہ سے روک رہے ہیں اس کو. یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, دور کر دینے کے حکم میں آتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس مسجد سے کی نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے. لسن ٹو می, بی کیئرفل. یہ جملہ تھا نا, ہمارے یہاں تو کوئی سوچ ہے ہی نہیں نا, یہ تو ہمارے تو کمپٹیشن ہے. اللہ ہو, دیکھیں اب کیا اللہ رحم فرمائے, کمپٹیشن ہے مسجدوں میں بھی کمپٹیشن, وہ متولی دوسرے متولی سے کمپٹیشن. میں خود اپنے بطور تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میرا بڑا اچھا محب تھا, چاہنے والا, وہ آج بھی ہے. وہ آپ کا لنڈن کا علاقہ کہلاتا ہے, ایک پتہ نہیں بلیک بون کیسا کچھ علاقہ نام ہے اس کا, بلیک بون. وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی, سنیوں کی 2 مسجد, ہاں سنیوں کی 2 مسجد, ہماری والی سنیوں کی ایک مسجد بنی ہوئی تھی.
وہ کسی بڑے آدمیوں کا وہاں آپس میں کسی بات پہ ہو گیا، اس نے کہا میں بھی دکھاتا ہوں تیرے پر رش بہت ہے نا، اس نے ایک اور سنی مسجد بنی ہوئی ہوں اور دونوں میں اسپیکروں میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی رہتی. اللہ اکبر. وہ بندہ مجھے بتا، میں حیرت ہوئی یار، یہ سنی بھی ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو استغفر اللہ کیا ہے. اب بتاؤ تو یہ کیسی منع؟ فتاوی رضویہ کے اندر ہے یہ بات کہ منع ہے کہ ایسی نزدیک مسجد بنانا اور یہ کمپٹیشن رکھنا کہ وہ مسجد ویران ہو جائے، حرام ہے. یہ بھی مسجد کی ویرانی کی کوشش کرنا. البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس نیت پر کہ ہم کو حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کی نیت کیا، اس کی نیت اگر آرام سے بنانے کی ہے سامنے بنا لی، اس لیے کہ وہ والے اس طرف والے آ جائیں اس طرف تو اس سے کوئی اس میں منع نہیں ہے، نیت کا دخل ہے. یہ بھی فرمایا الا خائفین، مسجد میں ادب اور تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. نڈر بے باک ہو کر آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں. پھر فرمایا فی الدنیا خزیون، فی الدنیا خزیون، بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا دیے گئے. خلافت فاروق عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے. تو مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید پیش نظر رکھنی چاہیے. جو اللہ کے گھر سے کسی قسم کا معاملے میں بھی کوئی بات کرتے ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب آئیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، اللہ فرماتا کہیں بھی تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. اس آیت میں کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ، چند حدیثیں ہیں اس کے نزول کی، ایک مرتبہ صحابہ کرام تاریخ رات میں، یہ بھی سمجھیے مسئلے کا معاملہ ہے، ایک رات تاریخ رات میں سفر میں تھے، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی، اندھیرا تھا نا، اب قبلہ کہاں ہو، یہ مسئلہ ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ قبلہ کہاں ہو. تو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل نے چاہا نماز پڑھ لی. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام. صبح کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جبریل لے کر آئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، فرمایا مشرق مغرب سب اللہ کا ہی ہے، تم جدھر چاہو منہ کر لو نماز تمہاری ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے کہ اگر معلوم نہ ہو تو، اب ایسا نہیں کہ تمہیں معلوم ہے تو گھر میں مغرب پہ پڑھ لو، جو قبلہ تمہیں معلوم ہے. بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے، ایسے علاقے میں ہوتا ہے کہ جہاں مسجد کا آس پاس پتہ نہیں ہوتا. اب ہم اپنے ملکوں میں تو یہی ہے نا، امریکہ میں تو ہم جاتے ہیں کبھی ٹور پہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، روڈ پہ میں نماز پڑھنی ہوتی. بہت دفعہ ایسا ہوا. میں ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، میں مکی صاحب کسی تبلیغ کے سلسلے کے اندر ایک جگہ جا رہے تھے، واپسی کے اندر مغرب نزدیک ہو گئی، عصر ختم ہونے والی تھی. تو ہم نے نماز پہ، اب تو سب سوچ رہے ہیں اس وقت نا، وہ میرا خیال ہے موبائل میں بھی وہ بھی نہیں تھا. پھر وہیں حضرت نے کہا، پھر حضرت نے جماعت کرائی، بس دل پہ یہی ہے انشاءاللہ قبلہ. تو یہ نماز اس طرح تو ہو سکتی ہے اگر معلوم نہ ہو. تو یہاں یہ فرمایا دوسری حدیث میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نوافل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے وہ اس طرف نماز پڑھتا ہے. یعنی اس طرح نماز درست ہے. تفسیر خازن کے اندر یہ سواری پر بھی ایک مسئلہ آتا ہے بعض اوقات. یہ تو اونٹ کے زمانے کی بات تھی، اب تو نہیں ہے نا، تبھی ٹرین اور گاڑیوں کا بھی آئے گا. جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمان پر اعتراض کیا. اس کی رد میں یہ آیات نازل ہوئی، بتایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ رب العزت کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں. تفسیر خازن سورہ بقرہ کی تفسیر. نمبر 4، جب یہ آیات ادعونی استجب لکم سورہ مومن کی 24ویں آیت، پارہ نمبر 24 کے اندر حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کس طرح منہ کر کے دعا کی جائے. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ادعونی استجب لکم. اللہ تو ہر طرف ہے نا، اللہ سمجھ گئے نا. بعض اوقات اب تو آپ جاتے ہیں وہاں آپ کو گھما دیتے ہیں کہ قبلے کی طرف دعا مانگو، یہیں قبول ہوگی، باقی کہیں شرک نعوذ باللہ. اس کی رد ہے یہ دیکھیں یہ آیت. نمبر، اب دیکھیے جدھر منہ کریے ادھر ہی قبلہ. معلوم ہوا کہ قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے خانہ کعبہ سمت ہوگا، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے ہمارا، یعنی اور یہ مخصوص صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ جب آپ کو نہ ملے کوئی قبلہ کا رخ تب یہ ہوتی ہے.
اب آئیے ایک اور مسئلہ کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی 5 منٹ جو میں نے آپ سے لیے، تو اس میں سفر کے اندر بعض اوقات ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آئیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کا تفسیر بیان کی ہے مفسروں نے، اور بے شمار مفسر ہیں اس میں. امام جامع ترمذی اپنی حدیث میں بھی لائیں کتاب میں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہ ہم نے بھی حدیث پڑھی کہ اندھیرا تھا، جامع البیان کے اندر ہے، اندھیرا تھا، ہمیں قبلہ نہیں ملا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ والی، تم جہاں بھی منہ کرو وہاں پڑھ سکتے ہو. دوسری آیات یہ معلوم ہوا اس آیت میں کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا جائز ہے، خواہ سواری کا منہ کس طرف بھی ہو، اور فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے. بلا عذر فرض ساقط نہیں ہوتا، اگر عرض ہو تو پھر جائز ہے. اگر راستے میں کیچڑ اور سوار سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو سواری پر فرض پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دو صورتیں ہیں. اب یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار علیہ السلام کے سفر میں تھے ہم، نماز کا وقت آیا، آسمان سے بارش ہو گئی اور نیچے زمین کیچڑ والی ہو گئی. حضور علیہ السلام نے سواری پر ہی اذان دی اور اقامت کہی، اور پھر اپنی سواری پر ہی آگے بڑھ کر، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سواریوں پر تھے، آپ نے سواری پر انہیں اشاروں سے نماز پڑھوائی، اور آپ سجدے رکوع زیادہ جھکتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر ہی نماز پڑھی. جامع ترمذی حدیث نمبر 860. علامہ قاضی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا جائز نہیں. اور عذر کیا ہے؟ چوپایا سواری سے اترنے میں اپنی جان یا چوپائے کے جان کا خطرہ ہو، نیچے اترنے میں کوئی شیر یا کوئی ایسے خطرناک لوگ ہوں جن کی وجہ سے اسے یہ خطرہ ہو، بہت کیچڑ ہو کہ وہ اتر کے نماز نہ پڑھ سکے، اس صورت کے اندر وہ نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ ہو یا سواری کسی پر ہو تم نماز پڑھو. آخر کے اندر بغیر عذر جو فرمایا کہ چوپائے پر نماز جائز نہیں، چوپائے سے اترنے کے بعد کپڑے، سواری، جان کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح ٹرین، آج کل فرمایا ٹرین، جہاز، اس میں بھی ظاہر ہے آپ کو مجبوری ہوتی ہے. جہاز میں تو آپ اتر ہی نہیں سکتے نا کہ آپ نے اتر کے پڑھیں، تو مجبوری ہے، نماز کا وقت نکل جائے تو وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے، جیسے بھی آپ کو لگے، جتنی سہولت ہو اتنی سہولت کے ساتھ ٹرین میں بھی اور جہاز میں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے علم میں ہے کہ ٹرین رکے گی میرے عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک اسٹیشن پر اور میں پڑھ لوں گا، تو پھر آپ اس کو موقوف کیجئے گا، رکیے کہ ہاں رک جائیے، اور نہیں رکی تب آپ ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ الحمدللہ تھوڑا سا ہم نے کچھ مسائل بھی سیکھے اس آیت کریمہ کے دیکھ. اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے سچی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل شانہ ہمارے ہندوستان میں جو معاملات ہوئے ہیں، ابھی ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ ہمارے یونس بھائی کے علاقے یا صوبے میں کہیں لوگ جل گئے بہت سارے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. جو مسلمان ہیں جنت الفردوس جگہ مطلب بڑا گرہان معاملہ ہے. یہ ماور الوراق کہتے ہیں نا جس کو، اللہ کا جو بعض اوقات عذاب آتا ہے نا تو پھر وہ دیکھ کر نہیں آتا. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. ان لوگوں کو بھی تلقین کیجیے جتنی بھی استغفار و توبہ و نوافل پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، اللہ سے رجوع کیجیے بار بار. یا اللہ غلطی ہوئی ہے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو فی امان میں رکھے، ہر قسم کے حادثات اور تکلیف سے ہمیں محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ.